السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قَالَ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم قال الله هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك الفوز العظيم لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ یہ تھا کتاب ہدایت، آخری کتاب ہدایت جو آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، اس کے چیپٹر 5 کا آخری حصہ، آخری آیتیں، جو آیتوں کا سیریل ہے 115 سے 120، اور یہاں یہ صورت پوری ہو رہی ہے، اور پچھلی بار کی طرح وہی مضمون جا رہا ہے حضرت عیسیٰ کے تعلق سے، اور اس دنیا کو یاد دلایا جا رہا ہے کہ کس کس طرح انبیاء کے ساتھ انہوں نے سلوک کیا۔ اب آئیے کہ ہم ان آیات بینات کی تلاوت کے بعد، جس کی توفیق اللہ نے اپنے اس عاصی بندے کو دی، اس سے کے معنی سے قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں، اس لیے کہ دوریاں ہم نے بڑھا لی، صدیوں سے بڑھا لی، تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کی ترجمانی کریں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ ترجمانی کا حق ہم ادا نہیں کر سکیں گے، لیکن ایک مجبوری کے تحت آپ کے سامنے آسان زبان میں جو ہم سمجھے ہیں اس کو پیش کرتے ہیں۔ پھر ہم یہ دیکھیں کہ اس میں ہمارے لیے کیا درس موجود ہے ان آیات بینات پر، اور اس اعتبار سے ہمارا ذہن، دل، دماغ، ہمارے سوچنے کا انداز، ہمارے اپریسیشنز اینڈ ڈیپریسیشنز، ویلیو کسی چیز کو دینا، ویٹ کسی چیز کو دینا، تو صحیح توازن اور صحیح میزان ہمارا بن سکے۔ ترجمانی اس طرح ہے، اور جب اللہ پوچھیں گے اے عیسیٰ ابن مریم، کیا تم نے انسانوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی اللہ کے ساتھ ساتھ الہ بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جواب دیں گے، یا رب، پاک ہے آپ کی ذات، میرے لیے یہ کیسے پاسبل ہوتا کہ میں وہ بات کرتا جس کا مجھے سرے سے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو بے شک وہ آپ کے علم میں ہے، آپ تو جانتے ہیں کہ میرے دل کے اندر میں کیا ہے، مجھے نہیں معلوم کہ آپ کے نزدیک معاملات کیا ہیں، بے شک آپ اور آپ ہی علام الغیوب ہیں، ہر وقت، ہر دور کی ہر چھپی اور اوپن چیز کو، ہر مخلوق کے منہ سے نکلنے والی کسی آواز کو بھی آپ جانتے ہیں۔ میں نے تو صرف ان سے یہ کہا تھا جس کا حکم آپ نے مجھے دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب، اور میں ان پر گواہ تھا جب تک میں ان کے درمیان تھا، پھر جب آپ نے مجھے وفات دی آپ ہی ان پر واچفل تھے، اور بے شک آپ ہر چیز پر، ہر موقع کے گواہ ہوا کرتے ہیں۔ اگر آپ انہیں سزا دیتے ہیں تو بے شک یہ آپ کے غلام ہیں، اور اگر آپ ان کی مغفرت کر دیتے ہیں تو بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ رب تعالیٰ فرمائیں گے کہ آج یہ وہ دن ہے کہ سچوں کو ہی ان کا سچ فائدہ پہنچا سکے گا، ان کے لیے ایسی جنتیں ہیں جس کے نیچے نعمتیں نہروں کی طرح بہتی ہی رہتی ہیں، ہمیشہ کے لیے اس میں داخل ہوں گے۔ اللہ ان سے راضی ہو گیا، اس لیے کہ وہ راضی رہے اللہ سے جیسا اس نے انہیں رکھا تھا، اور یہ زبردست کامیابی ہے۔
اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں اور زمین کی اور اس کے درمیان کی ساری چیزوں کی، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ یہ مضمون یہاں پورا ہوتا ہے حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے تعلق سے۔ اس پر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک بڑی تعداد انسانیت کی جو آج بھی ملینز میں ہے، ایک عجیب فلسفے پر چل پڑی ہے جس کی کوئی اصل دکھائی نہیں دیتی، اور لگ بھگ تمام مذاہب کا یہ حال ہو گیا ہے کہ اپنی اصل سے ہٹ چکی ہیں۔ انہیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اصل دین یا مذہب کیا ہوتا ہے، ایک رواجی دین کی طرف چل پڑتے ہیں۔ کسی کو پلٹنے کی فرصت اور گھوم کے دیکھنے کی فرصت یا ریسرچ کرنے کی بھی فرصت نہیں ہے کہ کیا بات ہو رہی ہے۔ آئیے ہم دیکھیں اس ہدایت والے کلام کی روشنی میں کہ حقیقت بات کیا ہے، اور اس کی حقیقتیں اللہ تعالیٰ نے اللہ کے جتنے نبیوں کے تعلق سے جتنی کہانیاں ادھر ادھر رائج ہوں گی، تذکرہ فرما دیا نبی کے قصص اور واقعات کے اندر کہ ریئلی یہ واقعہ ہوا تھا، میں رب ہوں، رب العالمین ہوں، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ صحیح واقعہ کیا ہے، ورنہ تمہارے پاس جو کہانیاں ہیں اس کی کوئی اصل نہیں ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت نوح سے وہ سلسلہ شروع ہوتا ہے، کئی انبیاء کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا، لیکن اس حصے کا جس کے بارے میں ریکارڈ پر کچھ اور چیز موجود ہے اور حقیقت کچھ اور ہوئی ہوگی، اور پھر ان سارے قصص میں جو انبیاء کے تعلق سے آئے ہیں اس میں ہمارے لیے سنتیں اور سبق موجود ہیں کہ جو چیز ہم کو نہیں ملے تو کسی نبی کے تذکرے میں اس کی سنت میں ہم کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ اب اس وقت میں کیا فیصلہ کروں۔ اگر کسی کے والد ہی مشرک ہوں تو حضرت ابراہیم کی سنت سے اس کو سمجھنا ہوگا کہ والد کو دعوت کیسی دی جائے، اور کسی کے 11 بھائی ہوں اور بدسلوکی کر رہے ہوں تو اس کو حضرت یوسف کی سنت سے اس کو دیکھنا پڑے گا کہ اب وہ حالات میں کیا ڈیسیزن لے۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے اس لیے بیان کیے ہیں کہ ہمارے لیے قیامت تک مشعل راہ ہوں۔ یہ کہانیاں نہیں ہیں، بالکل کہانیاں نہیں ہیں، بلکہ حقیقی واقعات ہیں، اور اس لیے بیان کیے گئے ہیں کہ عبرت اور نصیحت اور ہدایت آخر تک ملتی رہے۔ اب اسی طریقے سے ان آیات بینات پر غور کرتے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے ایک واقعے کا نقشہ پہلے سے ہی ہمیں ان الفاظ میں ہمارے سامنے رکھ دیا۔ ایک انسان کی ایک کیوریوسٹی ہے، وہ کیوریوسٹی ہے کہ کل کیا ہونے والا ہے۔ یہ اچھی چیز ہے، یہی اسی مخلوق میں جو ہماری تھوڑی بہت اسٹڈی ہے، ہم نے دیکھا کہ مستقبل کی اگر فکر ہے اور کل کیا ہوگا اس کی فکر صرف اس مخلوق میں دکھائی دیتی ہے، اور یہ اس میں رکھی گئی ہے۔ حقیقت میں اس کی توجہ ہٹ جاتی ہے، آنے والے کل کیا ہونے والا ہے وہ اپنی جگہ ہو کر رہے گا، مگر ایک میرا کل آنے والا ہے، وہ اس کا نام ہے قیامت۔ وہ ساری دنیا پہ وہ کل بن کر آنے والا ہے، اور اس میں کیا ہوگا اس کی فکر کر لیں۔ کل بارش ہوگی یا کچھ ایسا ہو جائے گا یا کچھ کمائی ہو جائے گی، یہ ستاروں کے چکر، اس کے چکر، اس کے چکر، ماتھے کی ریکھائیں، ہاتھ کی ریکھائیں، یا اللہ کیا کیا کرتے رہتے ہیں کہ کل کیا ہوگا۔ کسی کو یہ فکر نہیں ہے کہ میری کل والی زندگی کا کیا ہوگا، اور اس فکر کو جگانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے پہلے دن سے سلسلہ بنا کے رکھا۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین۔ انسان ایک ہی طریقے پر تھے، ایک ماں باپ کی اولاد تھے، پھر اتنے کیسے ہو گئے؟ اس آیت شریفہ میں اس کا جواب ہے، سورۃ البقرہ میں ہے، اس کو آپ پڑھ لیں تو آپ کو ورلڈ کی مذہبی ہسٹری سمجھ میں آئے گی۔ ایک ہی آیت میں اللہ تعالیٰ نے سارے مذاہب کی ہسٹری بیان کر دی کہ ہوا کیوں اور کیوں ہوتے رہتا ہے۔ اچھا، ہر دور میں ہوا ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے۔ آئیے اب ایک ایک آیت پر دیکھیں، بات کو طویل نہ کرتے ہوئے، کہ ابھی بھی آج بھی ہم اپنی زندگی میں دیکھ سکتے ہیں کہ ملینز ایسے لوگ ہیں جنہوں نے ایک عقیدہ بنا رکھا ہے۔ یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ عقیدہ کس کا نام ہے۔ ایمان کا نام عقیدہ نہیں ہوتا۔ ایمان ایک انٹلیکچوئل لیول پر کسی چیز کو دریافت کر کے اس کو ماننا کہ ہاں بھائی یہ دس از دا فیکٹ، اور اس کی شکل بتا دی حضرت ابراہیم کے تذکرے میں جو سورہ انعام میں آنے والا ہے کہ یہ جو دکھائی دینے والی چیزیں ہیں تمہارے سامنے، اس پر ہی غور کرو تو تمہیں پتہ لگ جائے کہ حقائق کیا ہیں۔ تو ایک عقیدہ بن کے بیٹھ گیا ہے کہ اللہ کا بیٹا، نعوذ باللہ من ذالک،
اتنی گندی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ سورہ مریم میں فرماتے ہیں کہ تکاد السماوات یتفطرن من فوقہن، یہ بات ہی اتنی زبردست ہے کہ اگر میں روکوں نہیں تو آسمان ٹوٹ کے گر پڑے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی کہ اللہ کے لیے ایسا کلیم کیا جاتا. حضرت عیسیٰ کے تعلق سے وہ ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے لے لیا اس کتاب کے اندر کہ اس میں ان کے بارے میں جو کہانیاں گڑھ لی گئی ہیں اس کی صفائی ہو جائے. ان کی پیدائش بھی اور ان کا دور بھی اور ان کا کام بھی، شارٹ پیریڈ میں بہت بڑا کام ان کو انجام دینا تھا اور وہ انجام دیے انہوں نے. اب اس پیریڈ کے اندر میں ایک ایسا معاشرہ ہے کہ بنی اسرائیل انتہائی پستی کے اندر میں ہیں، حالانکہ ملک ان کا ہے، 90% سے اوپر ان کی آبادی ہے، لیکن اللہ نے غیروں پر ان کو بادشاہ بنا کر مسلط کر دیا اور اس کے ساتھ میں جو کچھ ان کو سزائیں دینی تھی دی. سدھرنے کا نام نہیں. قومیں جب بگڑتی ہیں تو انہیں دوسروں پہ غصہ آتا ہے، خود کے گریبان میں جھانک کر نہیں دیکھتی ہیں کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں. یہ حالت تھی اس دور کی. جس کو پتہ کرنا ہو وہ دیکھ لے، بہت ساری تفسیروں میں اس کی تفصیل آئی ہے، انٹرنیٹ پہ جا کے دیکھ لیں کہ کیا دور تھا وہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. ایسے میں یہ ایک دھماکے دار پیدائش اللہ تعالیٰ نے کروائی اور وہ حضرت مریم کے بطن سے کروائی. حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں جو ریگارڈز قرآن شریف میں ہیں، ہمارے کرسچن دوستوں نے کہا ہے کہ یہ ریگارڈز بائبل میں نہیں ہے. لیکن نہ ہمیں قرآن معلوم ہے نہ ہمیں بائبل معلوم ہے، نہ ان کو بائبل معلوم ہے. یہ بڑا اچھا تماشا ہے، ہمیں قرآن نہیں معلوم، ان کو بائبل نہیں معلوم، گاڑی سب کی چل رہی ہے. حضرت مریم کے بارے میں ابھی سورہ آل عمران میں گزرا کہ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی ان کی طرف. اس قالت الملائکۃ یا مریم ان اللہ اصطفاک وطہرک واصطفاک علی نساء العالمین یا مریم اقنتی لربک واسجدی وارکعی مع الراکعین. اے مریم، بے شک اللہ نے تمہیں چنا، اور ان کے والد کا بھی نام بتایا، عمران. اے مریم ڈاٹر آف عمران، اللہ نے تمہیں چنا اور تمہیں پاک کیا اور تمہیں تمام دنیا کی عورتوں پر فضیلت دی. تمہارا کام یہ ہے کہ رب کی فرما بردار بن جانا، رکوع اور سجود اس کے لیے ہوتے رہنا چاہیے. پھر ان کی پرورش بھی ایک عجیب ماحول میں پیدا کی. ان کے دنیا میں آنے کے پہلے ہی ان کی والدہ نے ایک نظر مانی تھی، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا فتقبلہ منی انک انت السمیع العلیم. یا رب، میرے شکم میں جو حمل ہے اس کو میں آپ کے لیے آزاد کروں گی کہ وہ آپ کی دین کے خدمت کرے، لوگوں میں کام کرے. اور ہوا یہ کہ نظر تو انہوں نے مانی تھی کہ میں اس کو آپ کے کام میں لگاؤں گی، لیکن ہوا یہ کہ فلما وضعتھا انسا، حضرت مریم پیدا ہوئیں. اب حضرت مریم کی والدہ کو بھی بڑا عجیب لگا. فرمایا کہ یا رب، میں نے تو یہ بیٹی جنی. رب تعالیٰ نے فرمایا مجھے اچھی طرح معلوم ہے کہ تم کیا جننے والی ہو. فرمایا کہ اس لڑکی کے برابر دنیا میں کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا. رب تعالیٰ فرماتے ہیں جب حضرت مریم علیہ السلام کی والدہ نے، بیگم عمران نے کہا قالت رب انی وضعتها انثى، یا رب یہ تو مجھے لڑکی ہوئی، واللہ عالم بما وضعت، اللہ کو اچھی طرح معلوم تھا کہ کیا ہونے والا ہے. ولیس الذکر کالانثیٰ، اس لڑکی کے برابر کوئی لڑکا ہو ہی نہیں سکتا. اس سے وہ عظیم الشان کام مجھے لینا ہے جس دنیا میں شاید کسی خاتون سے نہ لیا گیا ہو، کہ وداؤٹ فادر اللہ تعالیٰ نے ان کے شکم میں پرورش پر فرمائی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اور ایک یہ جس کو فلیش نیوز کہہ سکتے ہیں، ایک دھماکے دار خبر کی طرح ان کی آمد، پھر ان کی پرورش حضرت مریم کی بیت المقدس میں ہو رہی ہے. اور پھر یہی بچی جب بڑی ہوتی ہیں تو بغیر کسی والد کے ان کو اللہ تعالیٰ بیٹا عنایت فرماتے ہیں. لیکن جب وہ بیٹا دنیا میں آتا ہے تو حضرت مریم کے پاس اس کی صفائی کے لیے کوئی جواب نہیں تھا. ساری دنیا نے سر پیٹ لیا، بنی اسرائیلی گھیر لیے ان کو اور پوچھنے لگے کہ یہ مریم علیہ السلام سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا.
حضرت مریم اس کا جواب کیا دیں بتائیے؟ مگر اس کے جواب اللہ تعالیٰ نے دینا تھا، اور وہ جواب سورہ مریم میں ہمیں ملتا ہے کہ جب پوری قوم نے ان کو گھیر لیا تو اس کا تذکرہ فرمایا اللہ نے، فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ، حضرت مریم کو حکم ہوا کہ بچے کو گود میں لے کے فیس کرو قوم کو۔ قوم یعنی چیخ اٹھی، قالوا یا مریم لقد جئت شیئا فریا، یہ کیا بھیانک حرکت تم کر کے آئی ہو، یا اخت ہارون ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، یہ کیا ہو گیا؟ ہارون علیہ السلام کے خاندان کی لڑکی، یہ تم نے کیا کر ڈالا؟ حضرت مریم کے پاس کوئی جواب نہیں تھا، اور حضرت مریم کی گود میں جو تازہ دنیا میں آمد ہوئی ہے گود کے بچے کی، وہ وہاں سے آواز لگاتا ہے ماں کی گود سے، قال انی عبد اللہ، بے شک میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ کا غلام ہوں۔ اور یہ بھی ساتھ میں اعلان کرتے ہیں کہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، مجھے الکتاب کا علم دیا، وحی کا علم دیا، ریویلیشن کا علم دیا، اور مجھے نبی بنایا، وجعلنی مبارکن اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ زکات ما دمت حیا وغیرہ، آپ دیکھ لیجئے گا، ہم نے حوالہ دے دیا۔ حضرت مریم علیہ السلام کے بارے میں ایسے ایسے ریگارڈز ہیں قرآن شریف میں کہ ہمیں خود کرسچنس کے ذخیروں میں نہیں ملتا، لیکن ہم نہ کتاب اللہ سے ہمارا ایمان نہیں آیا ہوا۔ جس کا ایمان کتاب اللہ سے آیا ہو اس کو پتا ہو کہ کن کی کیا پوزیشن اللہ نے بنائی اور کیسے کیسے کام لیے۔ انہی حضرت مریم سے پیدا ہونے والے حضرت عیسیٰ، جن کا کوئی فادر نہیں، اور اس کے بارے میں بیچاری دنیا ایسی پریشان ہوئی کہ آخر اس زمانے کے، حالانکہ اس دور کے نہیں بلکہ 300 سال بعد، کونیا کر کے ایک مقام ہے، رومن امپائر میں تھا، وہاں جمع ہو کر کے یہ زبردستی ایک فلسفی گھڑی گئی کہ وہ خدا کے بیٹے تھے، حالانکہ اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں اتنی سی آیت چھوٹے سے جملے میں دیا ہے، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، ارے اللہ کے نزدیک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال ایسی جیسے آدم علیہ السلام کی مثال۔ آدم علیہ السلام کا والد کون تھا؟ کتنی کھل کے بات کہہ دی اللہ تعالیٰ نے کہ سارے مسئلے حل ہو جائیں۔ خلقہ من تراب، پھر کہا کن فیکون، ایک حکم میں ہو گئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش فرمائی، ایسے ہی پیدائش حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی فرمائی، اور ماں کی گود سے کام لینا ان سے شروع کیا، اس لیے کہ معاشرہ اتنا گرا ہوا تھا۔ اس میں اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزات بھی دیے، اسی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو سوشل سروس کے لیے بھی بڑی ہیلپ کی، وہ ان کو ان کے ہاتھ میں مسیحائی دی، اور ان مظلوم اس وقت کے کچلے ہوئے لوگ غریبوں کے ساتھ، وہ ہسٹری آپ پڑھ جائیے، آپ کو انٹرنیٹ پہ بھی مل جائے گی کہ معاشرہ کیسا تھا، انتہائی غلیظ، چوری، رشوت خوری، بے ایمانیاں، ظلم، ہر طرح کا، یہاں تک کہ بیماروں کے ساتھ بھی کوئی ہمدردی نہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے مسیحائی عنایت فرمائی، اس نام سے وہ مشہور ہوئے کہ سر پر لوگوں کے ہاتھ پھیرتے تھے اور اللہ ان کو اچھا کر دیتا تھا۔ ایسے خراب حالات میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا کہ اس بگڑی ہوئی قوم پر ایک فائنل نبی بھیجا جائے کہ اس کو کچھ سمجھ میں آئے، لیکن انسانیت گواہ ہے۔ ایک عجیب معاملہ یہ ہوا کہ حالانکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کی طرف آئے تھے جس طرح سارے نبی آئے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری انسانیت کے لیے آئے، جبکہ ہر نبی کے بارے میں قرآن شریف کا تذکرہ ملتا ہے کہ الی قومہ، اپنی قوم کی طرف، اور ان کے بھی بارے میں فرمایا کہ رسولا الی بنی اسرائیل، آپ بنی اسرائیل کے لیے رسول تھے، کیونکہ بنی اسرائیل کو اب فائنلی اس مقام سے ہٹانا تھا جس مقام پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضلتکم علی العالمین، ساری دنیا پہ ان کو فضیلت دی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا دور دیکھیں تو اسرائیلیوں جیسی ترقی کسی کو نہیں دی اللہ تعالیٰ نے، ایسے نبی جنہوں نے دعا کی رب اغفر لی
وَهَبْ لِي مُلْكًا لَا يَنبَغِي لِأَحَدٍ مِّن بَعْدِي إِنَّكَ أَنتَ الْوَهَّابُ، اے رب میری مغفرت فرما دیجئے اور مجھے ایسی بادشاہت دیجئے کہ میرے بعد کسی کو نہ دی ہو۔ ہوائیں ان کے حکم کے مطابق چلیں اور پرندوں اور چرندوں سے بھی وہ بات کر لیں اور جناتوں پر بھی ان کی حکومت ہو۔ ایسی حکومت کا نظارہ دنیا نے کبھی دیکھا نہیں، اور رب تعالیٰ نے ان کو بار بار یاد دلایا کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت التی انعمت علیکم، بنی اسرائیل ذرا یاد تو کرو کہاں پہنچایا تھا میں نے تمہیں۔ وَإِنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، تمام جہانوں پہ تم کو فضیلت دی۔ آج یہ کیا ہو گیا، اس درجے تم پہنچے۔ اب فائنلی آخری بنی اسرائیل کے آخری نبی اگر دیکھے جائیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور اس پوری انسانیت کے آخری نبی دیکھے جائیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس میں سب کور ہو گئے، عیسائی ہوں، موسیٰ ہوں، کسی بھی دور کا کوئی بھی انسان ہو، کوئی بھی قومیت کا، کسی بھی نیشن کا، کسی بھی دور کا، ہر ایک کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیج دیا نبی۔ قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ اعلان کر دیجئے، اے جمیع انسانوں، میں تمہارے سب کی طرف بھیجا گیا ہوں۔ حضرت عیسیٰ نے جس طرح ان کو حکم تھا بنی اسرائیل کو دعوت دی، بنی اسرائیل ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور ہوا یہ کہ الٹے ہی ان کے ساتھ میں بحث اور مباحثے اور ان پر الزام لگانا اور ان کی راہ کھوٹی کرنے کی کوشش کرنا، اس درجے مخالفت کی کہ صرف دکھائی دیتا ہے کہ 12 آدمی ایمان لائے صرف، حالانکہ یہ قول قرآن شریف کا نہیں ہے۔ یہ بات الگ ہے کہ حضرت عیسیٰ کے ساتھیوں کو حواریین کہا اور بہت زبردست ان کی تعریف کی، مگر 11-12 کا چکر وہاں نہیں دکھتا۔ یہ بات الگ ہے کہ دنیا میں مشہور ہے، ہم نے نہیں کہنا چاہیے، لیکن چونکہ مشہور ہے کہ ڈسائپلس آف جیسس ویر 12۔ اینی وے، تو رب تعالیٰ نے اب یہ سب ہونے کے بعد اور ایسی دھماکے دار اور معجزانہ پیدائش ہونے کے بعد اور موج سے ان کو اتنے عطا کرنے کے بعد بھی ہوا کیا؟ بنی اسرائیل ایمان نہیں لائے، اس لیے کہ جب آدمی کے دماغ ٹیڑھا چلنے لگتا ہے تو پھر ہدایت نہیں دی جاتی۔ کوئی ریزن ہو، کچھ سوچے، کچھ رکے۔ وہ نعمت جو اللہ نے انسان کو دی تمام مخلوق پر، وہ عقل اور وہ علم، اس علم کو اللہ نے دیا تھا حضرت آدم کو، اور اس کا ڈیمو دیا دوسری مخلوقوں کو۔ دیکھو 5 فٹ کا یہ آدمی آج کہاں ہے، دیکھ لیجئے آپ۔ وہی علوم جو ہمارے والد حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے گئے تھے آج دنیا میں نکلے چلے آ رہے ہیں، روز بروز ترقی، مریخ پر پہنچ جا رہے ہیں، چاند کو فتح کر لیا۔ یہ 5 فٹ کا آدمی، یس، اس 5 فٹ کے آدمی میں چھوٹا سا کلو آدھا کلو کا بھیجا ہے، اور اسی کو اللہ تعالیٰ نے بار بار فرمایا افلا یعقلون افلا تعقلون۔ اس زبردست نعمت کو یوز نہیں کرتے، اور ریئلی جو شخص اس نعمت کو یوز کر کے فائنلی کسی نتیجے پہ پہنچے اس کو ایمان حاصل ہو سکتا ہے، اس کو دریافت ہو سکتی ہے، اس کو ڈسکور ہو سکتا ہے۔ آج بھی اس وقت یہ ہمارا موضوع سخن نہیں بلکہ آیتوں کے درمیان میں رہتے ہیں۔ ہوتا یہ ہے، انجام یہ نکلتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی اتنی جاں گسل دعوت کے بعد میں اس قوم کو کہ چند لوگ تو ملتے ہیں، لیکن ان چند لوگوں نے وہ کام کر دکھایا کہ ایک 40 سال سے بھی کم عرصے میں ہم دیکھتے ہیں کہ آدھی دنیا اس دین پر ایمان لا چکی تھی جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دین تھا۔ پھر جیسے جیسے بگاڑ پیدا ہوتے گئے ویسے ان میں بھی بگاڑ پیدا ہوا۔ 300 سال بعد پھر انہوں نے یہ ڈیسیجن لیا کہ ان کو ڈکلیئر کیا جائے اللہ کا بیٹا، وجہ سمجھ میں آتی نہیں، اور وہ تثلیث کا فلسفہ نکالا، 3 میں کا تیسرا، عجیب فلسفہ ہے، آپ جانتے ہیں اس کو، اور بہت سارے لوگوں نے اس پہ کام کیا ہے۔ ہم اس وقت اس کو صرف تذکرہ ہی کر رہے ہیں۔ اب ان کو جب خدا کا بیٹا تسلیم کر لیا گیا، یعنی دیکھیں گے جن کی طرف بھیجے گئے تھے کوئی نہیں مانا، درجن بھر جو بھی آدمی میسر ہوئے ان کو چند آدمی، ان چند آدمیوں سے اس دعوت کو اللہ نے اس طرح آگے بڑھایا کہ آدھی دنیا سے زیادہ ایمان میں آ گئی تھی۔ پھر یہی دنیا اور بگڑی آگے چل کر، اور وہ بگاڑ یہ پیدا ہوا کہ تثلیث کا 3 میں کا تیسرا ٹرینٹی انہوں نے ایجاد کی۔ اب اس ٹرینٹی کا ایک جھٹکے میں فیصلہ ہو رہا ہے حشر کے میدان میں، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ
ڈائریکٹ سوال ہو رہا ہے، کروڑوں نہیں ٹریلینز اینڈ ٹریلینز عیسائی کھڑے ہیں، اور بھی لوگ کھڑے ہوئے ہیں، میدان حشر ہے، اور ایک سوال کیا جا رہا ہے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ کہاں کیا جا رہا ہے؟ یوم یجمع اللہ الرسل، سارے رسولوں کو اللہ اکٹھا کریں گے کہ تم کو کیا جواب ملا تھا۔ اب حضرت عیسیٰ کے کیس کو لیا جائے گا اور ان سے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے عیسیٰ انسانوں سے یہ کہتے کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ سمجھ لینا، بنا لینا؟ ایک جھٹکے میں کیا حال بنے گا اس انسانیت کا، میری تو روح کانپتی ہے۔ ایک جھٹکے میں فائنل ہو جائے گا، اور کیا حشر بنے گا انسانیت کا، اور کتنا بڑا لاٹ، چھوٹا لاٹ نہیں ہے۔ اللہ ہی رحم کرے۔ کیا تم نے لوگوں سے یہ کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو الہ بنا لینا؟ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرمائیں گے سبحانک ما یکون لی ان اقول ما لیس لی بحق، یا رب آپ کی سبحان ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ ممکن نہیں تھا میرے لیے، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا مجھ سے کہ میں وہ بات کہتا جس کا مجھے کوئی حق نہیں۔ اگر میں نے یہ بات کہی ہو تو آپ کے علم میں ہے، ان کنت قلتہ فقد علمتہ تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، آپ تو میرے دل کے بھید بھی جانتے ہیں، کبھی یہ خیال بھی نہیں اٹھا۔ اب آپ کے نزدیک معاملات کیا ہیں مجھے نہیں معلوم، میرا علم محدود، آپ کا علم لا محدود، بے شک آپ ہی علام الغیوب ہیں۔ ما قلت لهم الا ما امرتنی بہ ان اعبد اللہ ربی وربکم، میں نے ان سے اس کے سوا کچھ نہیں کہا جس کا آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ غلامی اختیار کرو اللہ کی، جو میرا بھی سسٹینر ہے، میرا رب ہے، مجھے ہر ضرورت کی ہر چیز سپلائی کرتا ہے، اور تمہارا بھی رب وہی ہے۔ اور مہدم و کہلا میں نے وہی ایک بات کہی، جس دن دنیا میں پیدا ہوا، آپ نے بھیجا، میں نے وہ ماں کی گود سے جو اعلان کیا وہ میں آخر تک کرتے رہا کہ انی عبد اللہ، میں اللہ کا غلام ہوں، اللہ کا بیٹا ہوں۔ اب اس جھٹکے کے اندر میں کیا حال بنیں گے سمجھ میں نہیں آتا، حشر کے میدان میں کہ کتنی بڑی انسانیت ایک دم سے اس پر آشکارا ہوگا کہ یہ حقیقت ہے۔ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا مَا دُمْتُ فِيهِمْ، جب تک میں ان کے درمیان رہا میں گواہ ہوں، صرف اسی کا میں نے اعلان کیا تھا۔ اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ بنی اسرائیل نے اس کو قبول نہیں کیا، ان کی نبوت کو، اور اللہ تعالیٰ نے یورپ کو ان کی گود میں دے دیا۔ سارا کا سارا یورپ اس دین کو قبول کر گیا لوگوں کی محنت سے۔ نہ صرف یورپ بلکہ ایشیا اور افریقہ کے بھی بڑے حصے میں اللہ تعالیٰ نے حواریین سے کام لیا اور وہاں تک اپنی بات پہنچائی، تو انجیل پہنچائی اور لوگوں نے ایمان لایا۔ ہم شارٹ کرتے ہیں وقت کی وجہ سے۔ اب اس میں اگلی بات جو حضرت عیسیٰ حشر کے میدان میں فرمانے والے ہیں، یہ کتنی بڑی بھوشوانی ہے، کتنی بڑی فور کاسٹنگ ہے، کتنی بڑی یہ خبر ہے آنے والے کل کی، اس کی چنتا نہیں ہوتی۔ کل کیا ہوگا اس کو دیکھتے رہتے ہیں پیپر میں، 12 راشیوں میں انسان کو دیکھتے رہتے ہیں۔ ارے کسی انسان کا چہرہ دوسرے انسان جیسا نہیں بنایا، کسی انسان کے فنگر پرنٹس دوسرے انسان جیسے نہیں بنائے، راشیاں ایک بنا دے گا، 12 راشیوں میں ساری انسانیاں۔ کبھی کبھی بڑی ہنسی آتی ہے مجھے، بہت عجیب لگتا ہے، یا اللہ پوری دنیا کو کیا ہو گیا، یورپ، امریکہ، افریقہ، ہندوستان ہو، کوئی بھی ملک ہو، اس کے پیچھے پڑے ہیں، علم نجوم ہے اور یہ والا علم ہے، لیکن وہ علم جو آپ نے کتاب میں دیا اس کی فکر کسی کو نہیں۔ وہاں جب یہ حال بنیں گے، خود حضرت عیسیٰ گواہی دے دیں گے ہمارے خلاف، تو ہم جائیں گے کہاں؟ تو فرمایا ان تعذبہم فإنہم عبادک۔ یہاں دیکھیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا درد کیا ہوتا ہے ان کے سینے میں، انسانیت کا۔ انبیاء کو پہچانا نہیں گیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، ایک منٹ، اعوذ باللہ من الشیطان بولتا ہوں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اللہ خود رب العالمین ہیں،
اور اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ رحمت للعالمین، سارے جہانوں پر رحمت بنا کر بھیجا. ہمارے حال کیا ہوئے پہچانے نہیں، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا ڈگری اللہ تعالیٰ نے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دی. درد اتنا سب معلوم ہے، سنتوں میں ہمیں بتایا بھی جاتا ہے، پڑھ کے سنایا بھی جاتا ہے. دل ہمارا پسیجتا نہیں یا دماغ چلتا نہیں کہ عمل کیسے کرنا. دشمنوں کے لیے دعائیں کی، آپ کو یہ معلوم ہے. کیا ہم نے کبھی کوئی ٹیڑھی آنکھ سے ہمیں دیکھ لے تو اس کو بخشنے کو تیار ہیں؟ دعا تو درکنار، ہمارا تو بس چلے تو بھون کے کھا جائیں اس کو. لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پتھر کھا رہے ہیں، دشنام سہ رہے ہیں، جو منہ میں آیا وہ کمنٹ کیے جا رہے ہیں لوگ، اس کے باوجود اپنا کام کر رہے ہیں. اور درد یہ ہے کہ ان کو ہدایت مل جائے. یہ درد دیکھنا چاہیے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا. ہمارا تو معاملہ یہ کہ ذرا کسی سے انبن ہوئی تو فوراً مصلی بچھا کے بد دعا تو مجھے دکھائی نہیں دی. میں نے دیکھا کہ اس مرض میں ہم بری طرح گرفتار ہیں، بد دعائیں کرتے چلے جا رہے ہیں. کس علاقے کے لیے اور بہت ساری قوموں کے لیے اللہم شتت شملہم ومزق جمعہم دعائیں ہو رہی ہیں، مگر 50-60 سال سے رزلٹ یہ ہے کہ کوئی دعا قبول نہیں ہوتی. ہم جن کے لیے بد دعائیں کرتے ہیں اللہ ان قوموں کو نواز رہے ہیں. یہ کیا ہو رہا ہے؟ پتہ نہیں کیوں بد دعائیں کہاں سے آ گئیں، جبکہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام دشمنوں کے لیے بھی بد دعا نہیں کرتے. اور اس کی ایک زندہ مثال یہاں دی جا رہی ہے کہ اتنا بڑا شرک کرنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان تعذبہم فانہم عبادک، اگر آپ انہیں سزا دیں تو یہ آپ کے غلام ہیں، میرا کوئی رول نہیں، اس میں کچھ نہیں بولوں گا. وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، اور اگر آپ ان کو معاف کر دیں، مغفرت کر دیں ان کی، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، یا اللہ آپ ہی غالب حکمت والے. مگر ایسا ہونا نہیں ہے. ہونا کیا ہے؟ قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم، یہی تو دن تھا جس کا انتظار تھا، اور یہی تو وہ دن تھا کہ جس کے لیے تمہارا کیس ہے رسول ہو، تمہارا کیس میں نے پینڈنگ رکھا تھا کہ تمہیں کیا جواب ملا. آج کا دن وہ دن نہیں ہے کہ سب چل جائے، آج کا وہ دن ہے کہ دودھ اور پانی الگ کر دیا جائے. آج کا دن وہ ہے کہ آج کے دن سچوں کو ہی ان کا سچ نفع دے سکے گا، جھوٹوں کو ان کا جھوٹ سزا دلا کر رہے گا. لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم للہ ملک السماوات والارض وما فیہن. اللہ کی بادشاہت ہے ساری کائنات پر، اس کو ضرورت کیا کہ کسی کو بیٹا بنائے؟ کس کو بیٹے لگتے ہیں؟ تم کو لگتے ہیں اس لیے کہ بڑھاپا آئے گا، نسل نہیں چلے گی. یہاں تو کوئی زوال کا سوال نہیں. لا تاخذہ سنۃ ولا نوم، کوئی شے جو مخلوق پر گزرتی ہے ہم سوچ ہی نہیں سکتے اللہ کے تعلق سے کہ ہوتا ہوگا. وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، ہر چیز پر اللہ قدرت رکھتا ہے. ضرورت اس بات کی ہے کہ جو ہمارے خیالات ہیں ان خیالات کو ہم کو چیک کرنا ہوگا ہدایت کی کتاب سے. رواج کو بھی چیک کرنا پڑے گا ہدایت کی کتاب سے. بکٹٹ چلے جاتی ہے انسانیت، کوئی پلٹ کے دیکھنے کو تیار نہیں کہ آخر یہ کیا بات ہے. ضرورت اس بات کی ہے، ہم دعوت دیتے ہیں سب کو، ساری انسانیت کو، کرسچنز کو بھی، پلٹ کر دیکھیں، کتاب اللہ کی طرف آئیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش اور ان کے کام اور ان کے معجزات اور حشر میں ان کے ساتھ ہونے والے معاملے کو ابھی سمجھ لیں، تاکہ توبہ کی توفیق ان کو بھی ملے، ہم کو بھی ملے. ہم سب رجوع کرتے ہیں رب آپ کی طرف، توبہ کر کے ہم پلٹتے ہیں میرے رب ہماری خام خیالیوں سے. یا اللہ کی ہدایت کی کتاب سے آپ ہی چاہیں تو ہمیں ہدایت ملے، ہمیں ہدایت عنایت فرمائیے. اس ہدایت کی کتاب سے ہمارا رشتہ کبھی چھوٹے نہ. وصلی اللہ علی النبی.